کے نبی کی جاگ کھل گئی، اٹھ کے دیکھا غار یار رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں۔ فرمایا ابوبکر صدیق کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا جب ہم غار پہ آئے میں نے غار کی صفائی کی، غار میں کچھ سوراخ تھے ان کو بند کیا، ایک سوراخ بچا پیڑی کو رکھ دیا کہ کوئی موذی جانور نکل کر آقا آپ کو ایذا نہ پہنچا دے، آقا کسی موذی جانور نے مجھ کو ڈس لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابوبکر صدیق آپ پیڑی کو ہٹا لو، پیڑی کو ہٹایا، وہاں سے سانپ نمودار ہوا جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی نورانی چہرے کا دیدار کرنے لگا۔ آپ کے الٹے ہاتھ کی عزیزیہ ہے، الٹے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ کی عزیزیہ جہاں پر حج پر حاجی رکتے ہیں، ان بلڈنگوں کے اندر یہ جو بلڈنگیں ہیں نا یہاں پہ ان بلڈنگوں میں حاجی حج پر قیام کرتے ہیں، ان کو یہاں پر رہائش دی جاتی ہے۔ آپ کے سیدھے ہاتھ میں یہ مسجد الراجی، یہاں بینک ہے، بینک کا نام بینک الراجی، وہ اس کو تعمیر کر رہا ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اور یہ بلڈنگیں جو بنائی جا رہی ہیں حاجیوں کے لیے بنائی جا رہی ہیں، جب حج پر حاجی آئیں گے نا تو ان کو یہاں پر رہائش کے لیے کمرے دیے جائیں گے، ان کے لیے ہوٹل بنائیں گے۔ عزیزیہ یہ سارا عزیزیہ جتنی بلڈنگیں یہ سارا عزیزیہ یہاں سے خدئی میں جاتے ہیں، پھر خدئی سے حرم کو جاتے ہیں۔ تو پیارے پیارے سائن کرام میں عرض کر رہا تھا جب سانپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایری کو ڈس لیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو ایری کو ہٹایا سے سانپ نمودار ہوا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی نورانی چہرے کا دیدار کرنے لگا۔ جس جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر سانپ نے ڈسا ہوا تھا، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک لعاب دہن لگایا، میرے نبی کے لعاب دہن لگنے کی دیر تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہو گئے، ان کو اللہ کی رحمت سے شفا مل گئی، آپ صحت یاب، ابدان درست ہو گیا، آپ کے جسم سے سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک سانپ سے فرمایا کہ آج کے بعد کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، تو یہاں کے پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ آج تک حدود حرم میں کسی سانپ نے کسی انسان کو ڈسا نہیں ہے، تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ پیارے پیارے زائرین کرام یہ وہی غار جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن 3 راتوں کا قیام فرمایا، تو اس وقت بنت اسما ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 11 سے 12 سال تھی۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لیے اس پہاڑ پر آیا کرتے ہیں۔ ایک دن کھانا لے کر جب گھر سے نکلنے لگی تو خیال آیا کہ باہر دیکھو کہیں کفار مکہ خون تو نہیں رہے ہیں، تو جب دروازہ کھولا تو ابو جہل اور کفار مکہ باہر ہی کھڑے تھے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا نا تو ابو جہل حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا اور پوچھا کہ تمہارے ابا اور وہ نبی جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے وہ کس طرف گئے ہیں؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا جواب دینا ہے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور سچ بھی نہیں بولو، ان کو بتانا بھی نہیں کہ کس طرف گئے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ تو ابو جہل جو ملعون بتایا جاتا ہے کہ اس وقت عرب کے لوگوں میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا، تو ابو جہل نے ظالم نے اتنا زوردار تھپڑ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا کہ آپ کا سیدھا رخسار زمین پر لگا۔ لیکن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو جہل کو کچھ نہ بتایا۔ وہ کفار مکہ جب وہاں سے چلے گئے تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا باندھنے لگی تو کوئی چیز نہ ملی کھانا باندھنے کے لیے، تو اپنے سار کے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے میں کھانا باندھا، ایک ٹکڑا اپنے سر پر لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ کھانا لے کر جب پہنچی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ جس کپڑے میں کھانا بندھا ہے وہ کپڑا بھی وہی ہے، جو سر پر ہے وہ بھی ایک ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسما یہ کھانا جس میں بندھا یہ بھی کپڑا وہی ہے، تمہارے سر پر بھی ہوئے کیا بات ہے؟ تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں آقا کا کھانا باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، تو میں نے اپنے دوپٹے یونیورسٹی ہے انٹرنیشنل یونیورسٹی، دنیا سے طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، جامعہ ام القریٰ یونیورسٹی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے کہ پوری دنیا سے بچے جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ چند ہی لمحوں کے بعد ہم میدان عرفات کے میدان میں ہوں گے۔ پیارے پیارے سائرین کرام وہ میدان عرفات کا میدان جہاں پر آج اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آج دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، آج گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے، آج بخشش کے پروانے بانٹے جاتے ہیں۔ پیارے پیارے سائرین کرام وہ میدان عرفات کا میدان جس کی طرف حجاج کرام اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے، اللہ کی محبت میں گم، دنیا داری کو بھولے ہوئے، تکلیفوں اور آزمائشوں کو بھولے ہوئے، ایک ہی صدا کو بلند کیے ہوئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا
لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں لگاتے ہوئے میدان عرفات میں آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اشک بار آنکھوں سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، جہاں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور میدان عرفات کا میدان وہی میدان ہوگا جہاں پر حشر کا دن لگایا جائے گا، جہاں پر قیامت کا دن لگایا جائے گا۔ ملک شام کی زمین کو عرفات کے ساتھ ملا دیا جائے گا جب سوا نیزے پر سورج کی آگ ہوگی، تانبے کی دہکتی زمین ہوگی، لوگوں کو ننگے پاؤں اس دہکتی زمین پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہاں پر پیدل چلتے ہوئے آتے ہیں نا تو عرفات سے پہلے برج پل آتے ہیں، ان پلوں کے نیچے نا جگہ بنی ہے بیٹھنے کے لیے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو حاجی جب عرفات کی طرف آتے ہیں تو ان پلوں کے نیچے ایک تعداد ہوتی ہے، حاجی بیٹھ جاتے ہیں چھان ڈھونڈتے ہوئے نا، لیکن ان بیچاروں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ عرفات میں نہیں گئے ہیں، کیونکہ وہ عرفات سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ بورڈ اس لیے بتائے جا رہے ہیں، بار بار یہ نشانی ہے، انہوں نے بورڈ لگائے ہوئے کہ یہاں سے عرفات شروع ہو رہا ہے، کہ اس کو کراس کریں گے تو عرفات میں داخل ہو جائیں گے۔ حج پر آنے والے حاجیوں میں اگر کوئی حاجی کسی وجہ سے عرفات میں نہیں جاتا، واپس لوٹ جاتا تو اس کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ رکن اعظم ہے، فرض ادا نہیں ہوگا تو حاجی نہیں ہوگا۔ جو حاجی حج پر آتے اور بیمار ہو جاتے ہیں، ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہوتے ہیں نا، جو ان حاجیوں کو بھی ایمبولینس کے ذریعے عرفات میں لایا جاتا ہے اور قیام کروایا جاتا ہے۔ جو قیام کرنا فرض ہے ان کا قیام کریں گے تو ان کا حج جو ہے نا وہ ہوگا۔ تو دوسرا فرض احرام میں، پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا فرض عرفات کا قیام کرنا، تیسرا فرض ہے کعبہ مشرفہ کا طواف کرنا، طواف الزیارہ اس کو بولا جاتا ہے۔ شیطانوں کو پتھر مارنا، مزدلفہ میں قیام کرنا یہ واجب ہے، بہت سے واجب ہیں، جیسے سر کا بال کٹوانا، حج پر شیطانوں کو 3 دن پتھر مارنا، مزدلفہ میں قیام کرنا، یہ واجبات میں۔ پتھروں کی چنائی سے پہاڑ کے بالکل ساتھ ساتھ آپ کو دکھتی رہے گی کہ عراق کی ملکہ نے اس کو تعمیر کروایا تھا اللہ کے مہمانوں کے لیے، حج ادا کرنے والوں کے لیے، آج سے 1200 سال پہلے، 12 صدیاں پہلے۔ اور دریا دجلہ کا پانی اس نہر کے اندر آتا تھا، جب حاجی یہاں سے حج پر گزرتے تو اس نہر سے پانی کو حاصل کرتے تھے۔ 1200 سال گزر گئے ہیں لیکن دیدار کے لیے آج بھی یہ نہر، اس کے آثار موجود ہیں۔ اس نے نیکی کی کہ اللہ کے مہمانوں کے لیے آج جب حج والے حاجی اور عمرے والے حاجی یہاں سے گزرتے ہیں، اس نہر کا دیدار کرتے ہیں، اس نیک خاتون کے لیے اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں مالک مولا اس نیک خاتون کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے الٹے ہاتھ میں یہ برج جو گزر رہا ہے نا، پل گزر رہا ہے، اس کے اوپر ٹرین چلائی جاتی ہے، میٹرو ٹرین چلائی جاتی ہے بجلی کے ذریعے، جو گورنمنٹ کی طرف سے پیکج لے کر آتے ہیں اور حاجیوں اس ٹرین کے عرفات بنا کا قیام کروا جاتا ہے۔ پورا سال میں صرف ایک بار چلتی ہے حج پر حاجیوں کے لیے، حاجیوں کے علاوہ کوئی سفر نہیں کرتا اس پر، صرف حاجی سفر کرتے ہیں۔ مینا سے شروع ہوتا ہے اس کا اسٹیشن، عرفات تک بنی ہے، مینا سے حاجی اٹھاتے ہیں ٹرین، عرفات میں چھوڑتے ہیں، عرفات سے اٹھاتی ہے مزدلفہ میں، مزدلفہ سے اٹھاتی ہے اور مینا میں آخر اسٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر حاجی وہاں سے حرم جو جاتے ہیں وہ پیدل ہی جاتے ہیں، گورنمنٹ والے بھی آگے سے پھر